الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں توفیق دی ایک عظیم عبادت ادا کرنے کی، روزے جیسی عظیم عبادت ادا کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. جیسی تیسی ہم نے ٹوٹی عبادت کر لی. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان عبادت کو قبول فرمائے. ان عبادات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تحفے کے طور پر عید الفطر جیسا دن عطا فرمایا ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ دن بھی دین اور شریعت کے مطابق ہو. جو معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا اور جو معمول صحابہ کرام کا رہا، اس دن بھی ہمارا وہ معمول ہونا چاہیے. چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا جن چیزوں کا خصوصی طور پر اس دن ہمیں خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلی چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے تو عظیم نعمت روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، پھر روزے میں دیگر عبادات. کچھ عبادات وہ ہیں کہ جو روزے کے ساتھ اور رمضان کے ساتھ خاص تھے، اور کچھ عبادات وہ ہیں جن کا رمضان اور روزے کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. تو وہ ساری عبادات اللہ نے ہمیں توفیق دی، تو اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول ہے، یہی معمول رہا. حدیث شریف میں آتا ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاه امر فسر به فخر لله ساجدا، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی خبر آ جاتی، خوشی والی خبر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جاتے. فتح مکہ کی خبر جب آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل ادا فرمائی شکرانے کے طور پر. تو پہلی چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری چیز، ہمیں آپس میں مصالحت اختیار کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں. عید والے دن بھی
وہ اپنے والدین کو منانے کی کوشش نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں، ہماری کوئی غلطی تو نہیں ہے. جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں، رشتہ داروں کے گھروں جاتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے خیرهما الذی یبدأ بہما، کہ جب دو لوگ آپس میں ناراض ہوتے ہیں تو ان میں بہتر آدمی وہ ہے کہ جو پہل کرے، مصالحت کرنے میں پہل کرے. یہ عام لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن اگر ہم اپنے والدین کو راضی کریں گے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا، اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں. دوسرا پھر آپ نے جانا ہے آپ کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ناراض ہے، آپ کے دوستوں میں اگر آپ سے کوئی ناراض ہے، آپ نے ان کو راضی کرنے کی کوشش کرنی. یہ خوشی کا دن ہے، ہر کوئی خوشی کے موڈ میں ہوتا ہے. آپ اگر کسی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ضرور راضی ہوگا، اور بے شک غلطی اس کی بھی ہو تب بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پہل کریں اور ان سے رضامندی اختیار کریں. حدیث شریف میں آتا ہے لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ایام، کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی اپنے مسلمان بھائی سے تعلق ترک کر لے. تو پہلی چیز میں آپ کو بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور دوسرا آپس میں مصالحت اختیار کرنی چاہیے. تیسری چیز، آپ نے جب یہاں سے جانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کوئی یتیم بچے ہوں، آپ نے اس خوشی والے دن ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرنا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے پہلے ہم یہ کام کریں. اپنے بچوں کے لیے کوئی چیزیں لینی ہو تو کوشش کریں، جو یتیم بچے ہیں ہمارے محلے میں، ہمارے رشتہ داروں میں ہیں، یا کوئی عام ہمیں پتہ ہے ان کے بارے میں، تو جو چیزیں ہم اپنے لے لیتے ہیں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان یتیم بچوں کے لیے بھی وہ چیزیں خریدیں. اور پھر عید کے دن آپ نے اگر کوئی خصوصی ڈش بنائی ہے تو آپ کوشش کریں ان یتیموں کے گھر خود جائیں، ان کو کھلائیں، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھیں. حدیث شریف میں آتا ہے انا وکافل الیتیم فی الجنۃ کہاتین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. اس طرح نبی السلام نے اشارہ فرمایا، درمیانی انگلی اور شہادت والی انگلی کو اس طرح فرمایا. تو ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنا چاہیے، ان کی کفالت کرنی چاہیے. تو کے لوگوں نے عشان روانگی نشتے گا آخر کے لوگوں نے بہت. تو اگلی چیز ہم نے دیکھنا ہے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے پڑوس میں بیووں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ہمارے ذہن میں اگر ہو کوئی تو ہم نے ان کے گھر جتنا ہم سے ہو سکے مالی تعاون کر سکے ہمیں کرنا چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ،
او الصائم النہار او القائم اللیل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیووں کا خیال رکھتا ہے یا مساکین کا خیال رکھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کوئی جہاد کر رہا ہے، یا کوئی پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، یا کوئی دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہا ہے۔ تو تیسری چیز جو ہمیں کرنی چاہیے وہ ہمیں بیووں کا خیال رکھنا ہے۔ پانچویں چیز، ہم نے غریبوں اور مساکین کا خیال رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے آس پڑوس میں دیکھنا ہے، کوئی غریب ہو، مسکین ہو، ان کا ہم نے خیال رکھنا ہے، ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا ہے، تاکہ حدیث پر بھی عمل ہو سکے اور ان لوگوں کے دل میں بھی ہمارے لیے خوشی ہو۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ مسلمان اس وقت تک کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے لیے اس چیز کو پسند، جب تک وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس تک کامل نیکی نہیں پا سکو گے جب تک جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے تم وہ خرچ نہ کرو۔ تو ہمیں مساکین اور غریبوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، خصوصی طور پر عید والے دن۔ اگلی چیز، ہم نے جب یہاں سے جانا ہے ہم نے دیکھنا ہے ہمارے آس پڑوس میں، رشتہ داروں میں کوئی بیمار ہے، ہم نے اس کی عیادت کرنی ہے۔ کوئی چارپائی پہ پڑا ہے، ہم نے اس کے پاس جانا ہے، اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، تاکہ اس کو بھی پتہ چلے کہ یہ خوشی والا دن ہمارے لیے بھی خوشی کا دن ہے۔ اور اگر ہو سکے تو ان کے لیے ساتھ میں کوئی پھل فروٹ لے کر جانی ہے، جوس وغیرہ لے کر جانی ہے، تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اگلی چیز، ہم نے قبرستان میں جانا ہے۔ اگر ہمارے والدین میں سے کوئی فوت ہو چکا ہے یا ہمارے رشتہ داروں میں یا دوستوں میں یا عام قبرستان میں جائے، وہاں لوگوں کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں وہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، کہ قبرستان کی زیارت کرو کیونکہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ تو ہمیں عید کے دن خصوصی طور پر قبرستان جانا چاہیے، اور اس کا ہم نے عام دنوں میں بھی خیال رکھنا ہے۔ عام دنوں میں بھی ہماری کوشش ہونی چاہیے، قبرستان جانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی چیز، نماز کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ نماز دین اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں دوسرا نمبر ہے نماز کا، پہلا کلمہ، دوسرا نمبر ہے نماز کا۔ اور نماز کو دین کے اہم ستونوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا تو سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ تو ہمیں نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگلی چیز، ہمیں نیک اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو لوگ مساجد آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،
لیکن یوں ہی رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں تو لوگ کم ہوتے جاتے ہیں، اور عید کے دن تو پھر لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ محلے میں یا اس علاقے میں لوگ ہیں، لیکن جب عید کا دن ختم ہوتا ہے تو پھر مساجد خالی ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے عام دنوں میں بھی کہ نماز کا بھی اہتمام کرے، تلاوت کا بھی اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، تہجد کا اہتمام کرے، اور جن دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کا کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے، ان دنوں میں ہمیں نفلی روزے رکھنے چاہیے۔ پیر کا دن ہو گیا، جمعرات کا دن ہو گیا، اسی طرح عاشورہ کے روزے ہو گئے، اور شوال کے روزے خصوصی طور پر۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھے گا اور شوال کے 6 روزے رکھے گا تو اس کو پورے 7 روزے رکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ تو ہمیں یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں خصوصی طور پر ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ 9 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے خصوصی طور پر عید کے دن۔ پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے بعد ہمیں آپس میں مصالحت اختیار کرنی چاہیے، اس کے بعد ہمیں یتیموں کی کفالت کرنی چاہیے، یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے، یتیموں کے سروں کے اوپر ہاتھ رکھنا چاہیے، اس کے بعد بیووں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اس کے بعد غریبوں اور مساکین کا خیال رکھنا ہے ہمیں، اس کے بعد ہمیں مریضوں اور بیماروں کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے بعد ہمیں قبرستان جانا چاہیے، اس کے بعد نماز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، اور آخری چیز جو میں نے آپ کو بتائی وہ اعمال صالحہ کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی اعمال ہم سے ہو سکے، فرائض تو ہیں وہ تو ضروری ہیں، سنن کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سنت کو سنت سمجھ کر ادا کرتے تھے، اور ہم عام لوگ سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کیا اہمیت ہے، زیادہ سے زیادہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ نفل ہے۔ یہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو سنت ہے، اس کا کوئی ضروری تو نہیں ہے، تو آپ اس پر گنہگار بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ سنت کی تحقیر کر رہے ہیں۔ تو سنتوں اور نوافل کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں بختوں کی خبروں کو اگر زیادہ تر پخوانا نہ سی منگا دا خبروں پر سے اختر پرس بانے نہ ہسی جو نمگو ہوئے جو خصوصی میں ربانے منگا پکارے سے مجھے وہ خیال ساتھ پہلا منگا چکا میں روزی خیلی سننا عبادتوں منگا کر دی روزی دی مزن دی تراویح دی تلاوتون دی چاہتے کافر کر دی فقطول و عبادت بنے اللہ تبارک و تعالیٰ شکر پکا دی چاہوں اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرو۔ حدیث شریف کی راضی لئن شکرتم لأزیدنکم قرآن مجید آیت ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید کہ تاسو شکر کوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کہ تاسو نور رکھو او کہ تاسو نہ شکری کوئے نو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائی چیز بے زمان عذاب بے سخت نو اللہ چکم عبادتنا منگا کو کردی پاکی بنے دے اللہ تبارک و تعالیٰ شکر
ادا کول پکار دی. دویم چیز موږ له په آپس کې مصالحت اختیارول پکار دي. موږ له پکار دی چې موږ آپس کې روغه وکړو. زمونږ مور پلار موږ نه ناراضه دي، یا زمونږ په رشته دارانو کې یا زمونږ په ملګرو کې موږ څوک ناراضه دي، موږ له پکار دی چې موږ هغو سره مصالحت اختیار کړو، هغو سره روغه وکړو. دریم چیز موږ وګورو چې زمونږ په رشته دارانو کې، زمونږ په محلې کې، زمونږ په سوسایټۍ کې څوک یتیم خو نشته. که یتیم وي نو د هغې په سر باندې لاس کېږي چې څومره موږ نه کېدی شي موږ هغو سره مالي تعاون کولی شو، موږ هغو سره مالي تعاون وکړو. کوشش وکړو چې هغه خپل خوشحالیانو په هغو ځان سره مشرک. دغه شان موږ پکار ده چې موږ د بیوو خیال وساتو. د کومو ښځو چې خاوندان وفات شوي دي موږ کوشش وکړو چې هغو له څه مالي تعاون ولیږو، د هغو بچو سره موږ تعاون وکړو. د دې نه وروستو د غریبانانو د مسکینانو خیال وساتو، هغو سره موږ څومره کېدی شي مالي تعاون وکړو. څومره چې زړه کې خیال نه ټول باقاعده حدیث ثابت دي. په دې باندې ما حدیثونه پیش کړل، په ټول یو شی باندې ما حدیثونه پیش کړل. د دې نه وروستو موږ له پکار دی چې موږ وګورو چې څوک بیماران دي، مریضان دي، د هغو خیال وساتو، هغو کورونو ته لاړ شو چې هغو ته هم پته ولګي چې د اختر د ورځ چې بنده د موږ لپاره هم د اختر ورځ ده. هغو ته ووایو چې په حدیث شریف کې راځي چې کوم کس بیماره شي نو د هغې نه د ګناهونه داسې شلېږي څنګه چې د یو ونې نه پاڼې ورتګي، داسې دغه کس نه ګناهونه ورتګي. د دې نه وروسته موږ پکار دی چې موږ قبرستان ته لاړ شو، زموږ والدین که څوک وفات شوي هغو له دعا وکړو، زموږ په رشته دارانو که څوک وفات شوي هغو له دعا وکړو، که په عامو خلکو که څوک وفات شوي هغو له دعا وکړو. او د قبرستان ته صرف په اختر په ورځ باندې نه، په عام ورځو کې هم تلل پکار دي. د دې موږ اهتمام پکار دی. څنګه چې حدیث شریف کې راځي زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. موږ دې قبرستان ته تلل پکار دی. د دې نه وروسته موږ دې خاص طور باندې خیال ساتل پکار دی. او د هغې نه وروستو څومره چې اعمال صالحه دي د هغې موږ خیال پکار دی. مزونه شو، مزونه کول پکار دي. دا نه ده چې موږ وایو چې روژه ختمه شولې عبادتونه ختم شو، نه، د مزونو اهتمام پکار دی موږ ته، تلاوتونو اهتمام پکار دی موږ ته، د روژو اهتمام پکار دی موږ ته. او د شوال شپږ روژې د دې موږ خصوصي طور باندې خیال ساتل پکار دي. دې سره چې موږ روژې ونیسوي او چې ورسره موږ شپږ روژې د شوال ونیسو، په پوره شوال کې شپږ روژې نیسل دي. ضروري نه دی تاسو په شروع کې نیسئ، په منځ کې نیسئ، اخر کې نیسئ، شپږ روژې. حدیث شریف کې راځي چې څوک دی رمضان پوره روژې ونیسي او بیا د شوال څخه شپږ روژې ونیسي، نو د هغې مثال داسې دی چې لکه یو کس دې پوره کال روژې ونیسي، هغې ته پوره کال د روژې نیسلو ثواب ملایږي. نو د دې څیزونو موږ ته خصوصي طور باندې اهتمام کول پکار دي. او د اختر په ورځ باندې موږ نه دا کوتاهي زیاته کېږي، د سهار لمونځ څوک نه کوي،
ما سار ودی هغه نه پاتې شي د ماسپښین مزونه په ملاقاتونو کې پاتې شي بیا مازدیګر اوده پروت وي یا سجده ته لاړ شي هغه نه پاتې شي ماښام اوده په دغه څه ورته څه نه پاتې شي چې مازدیګر راځي چې هغه پوره راځي چې موږ یې ستړی راوړي هغه مزونه نه پاتې شي نو د اختر پر ورځ د دې موږ خیال ساتل پکار دي دا عبادتونه موږ کول پکار دي او بیا په عام روزو کې ومه پکار دا دی چې څومره خلک په روژه کې په پیله روژه کې بیا په اختر باندې څومره کسان په جومات کې نو پکار دا دی چې په عام روزو کې دومره خلک خامخا او د اختر پر ورځ موږ له پکار ده چې جومات ته زر راتلو کوشش کول پکار دی او چې راتلو کې بیا واپس تلو کې تکبیرات موږ ویل پکار دي الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر والله اکبر ولله الحمد او کوشش کول پکار دي چې موږ راځو په یو لار باندې بیا واپس په بل لار باندې قیامت پر ورځ به زموږ د قدمونه په کوم ځای باندې زموږ قدم لګي دا هم گواہی ورکړي الله تبارک وتعالى مخامخ نو کوشش کول پکار دی چې موږ راشو په یو لار واپس بل لار ته او په لار یوې ضروري نه ده چې موږ په یو لار کې راتلی شو او یو غلط رواج په خلکو کې عام شوی دی چې وایي د اختر په ورځ باندې څه شی نه خوري د لمونځ نه مخکې وایي دا هم یو روژه ده وړه روژه ده دا ګناه دی اختر په ورځ روژه نیول حرام دي نو دا رواج موږ ختمول پکار دي د لمونځ نه مخکې موږ پکار دی چې موږ کجوري دانه وخورو یا سلام څه خوږ شی وخورو یا څه خوږ نه وي څه شی موږ خوړل پکار دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول بدل چې هغه د اختر د لمونځ نه مخکې د کجوري دانه خوړل او د غټ اختر کې ومه نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول بدل چې هغه د اختر د غوښې سره د هغه د اختر شروعات کوي هغه مطلب هم دا نه چې اختر وخت پورې بچ کړي هغه روژه نه دا نبی اسلام یو معمول نو د دې موږ خیال ساتل پکار دي او زر غوښنې دي اوس طریقه وایي چې پهله به امام الله اکبر ووایي ثنا چې وویله بیا به درې تکبیرونه ویل کېږي پهله تکبیر لاسونه وپرېږدي په دویم تکبیر کې به بیا لاسونه پرېږدي او په درېیم تکبیر کې به بیا لاسونه وګوري بیا به هغه رکعت په عام نزول په شان وشي بیا چې دویم رکعت شي امام به سورة الفاتحه ووایي قرات به وکړي سورت به ووایي بیا به حین رسول الله اکبر لاسونه وپرېږدي په دویم ځل الله اکبر لاسونه وپرېږدي په درېیم ځل باندې الله اکبر لاسونه وپرېږدي بیا په څلورم ځل باندې بیا امام رکوع ته ځي بیا مشر رکوع ته او په نیت کې موږ له نیت کول پکار دی په نیت کې څنګه چې عام نیت کړو خو سره دا کول پکار دی چې شپږ زائد تکبیر وشي نو دې موږ د دې شنو خیال ساتل پکار دی چې څو وایي څه وایي الله دې موږ ته ورکړي چې کومه د خطبه ویل کېږي کوشش کوئ خطبه کې شرکت ضروري دی بنفس دعا کې شرکت وکړئ چې دعا مکمل شي بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم